بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے کو ساری زندگی یاد رکھنا، کیونکہ اس واقعے نے مجھے کبھی کسی بے گناہ پر ظلم کرنے پر نہیں اکسایا۔ اگر تم یہ داستان یاد رکھو گے تو تم ایک عادل بادشاہ بنو گے۔ یہ حقیقی داستان تمہارے اندر کے شیطان کو مارنے میں مدد دے گی۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ دمشق ملک میں ایک سلطان بڑا ظالم اور دل کا سخت تھا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کو بڑی سخت سخت سزائیں دیا کرتا تھا اور اکثر بے گناہوں کو جان سے مروا ڈالتا۔ اس بادشاہ کی حکومت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بڑے بڑے شہروں پر اس کے حاکم مقرر تھے جو بادشاہ کی مرضی کے مطابق سارا انتظام کرتے۔ لاکھوں آدمی اس کی رعیت تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ بادشاہ کے حکم کو ٹال سکے۔ تب پر اس کا خوف چھایا ہوا تھا۔ لوگوں کی یہ ذہنی پسماندگی اور ڈر دیکھ کر بادشاہ کا ظلم اور بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں کو ستاتے ستاتے اس سے یہ خیال رہنے لگا کہ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں، جو کچھ کر رہا ہوں سب ٹھیک ہے، بلکہ اصل میں مجھ سے کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر حکومت ساری کی ساری اکیلے اسی بادشاہ پر رہتی تو اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے بہت جلد بادشاہت کا سارا کارخانہ تختہ الٹ پلٹ ہو جاتا، لوگوں میں لوٹ مار اور بے چینی بے حد بڑھ جاتی۔ اس لیے حکومت انصاف کے بغیر باقی نہیں رہتی۔ حکومت تو کیا، کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن انصاف کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور جہاں انصاف کی جگہ بے انصافی اور بدامنی کو ملے، لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ ان لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو ایسے ظالم بادشاہ کا وزیر بڑا انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ وہ بڑا عقل مند اور سمجھدار تھا، ہمیشہ رعایا کو آرام پہنچانے اور انہیں دشمنوں سے بچانے کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ بادشاہ سے جو ظلم کی باتیں ہوتی، یہ اپنی ہوشیاری اور رحم دلی سے انہیں ٹھیک کر لیتا اور لوگ اس سے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس نیک وزیر کا نام تھا عاقل۔ بادشاہ اس وزیر کی عقل اور کارگزاری سے واقف تھا اور یہ جانتا تھا کہ ایسی اچھی سمجھ والے لوگ بہت کم اور بڑی مشکل سے ملتے ہیں، اس لیے وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ وزیر جو رائے دیتا، بادشاہ وقت اس کے خلاف نہ جاتا، اس سے اکثر قیمتی تحفے اور انعام دیا کرتا۔ رعایا بھی وزیر کو دل سے چاہتی تھی اور اس کے انصاف، نیک دلی اور خدا ترسی کی بڑی تعریف کرتی تھی۔ اس بادشاہ کے آخری زمانے میں اس کی عقل میں خرابی آ گئی۔ وہ پہلے جتنا ظلم کرتا تھا اس سے بہت زیادہ کرنے لگا۔ غصہ کرنے اور ذرا ذرا سی بات میں لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کی عادت بہت بڑھ گئی۔ وزیر ان باتوں کو دیکھتے دیکھتے بیزار ہو گیا اور اس کا جی نہ چاہا کہ زیادہ دنوں تک بادشاہ کا ساتھ دے۔ عاقل نے بادشاہ کی حرکتوں پر غور کیا تو اس سے ان کا انجام بہت برا معلوم ہوا۔ بادشاہ نے جو ظلم کرنے کے نئے قاعدے قانون بنائے تھے، ان کا نتیجہ اچھا نہ تھا، اس لیے اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ ایسی باتوں سے جو خرابیاں ہوں گی، ان کے انجام سے بادشاہ کو اچھی طرح واقف کر دے۔ وزیر بادشاہ کے ظلم کے ارادے پورے کرنے میں کمی کرتا اور ایسی باتوں سے روکتا تو بادشاہ کو بہت برا معلوم ہوتا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد بادشاہ نے عاقل وزیر سے ناراض ہو کر اس سے دھمکی دی کہ میرے حکم پر چلنا اور آنکھیں بند کر کے میری مرضی پوری کرنا تمہارا پہلا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو میرے سخت غصے اور خوفناک سزا سے نہ بچ سکو گے۔ وزیر اپنے بادشاہ کو اچھی طرح سمجھتا تھا کہ بادشاہ نے جو دھمکی دی ہے وہ اس سے پورا کرنے میں ہرگز کمی نہ کرے گا۔ کسی پر ترس کھانا اور رحم کرنا تو وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ جب میں اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالوں گا تو وہ ضرور مجھے سختی کے ساتھ سزا دے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر میں یوں ہی بادشاہ کی مرضی پوری کر کے اس کے ظلموں میں حصہ لیتا رہا تو میری پوری زندگی بے چینی اور فکر میں گزرے گی اور آخرت میں بھی اپنے حصے کی سزا کاٹوں گا۔ لوگوں کی بے گناہی اور ناحق پریشانی کا خیال ہر وقت دل میں رہے گا۔ اس لیے اس نے اپنے جی میں یہ بات ٹھان لی کہ کچھ بھی ہو میں اپنا فرض ضرور ادا کیے جاؤں گا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ وزیر کے طریقوں میں فرق نہ آیا اور وہ بادشاہ کے ظلموں کو روکنے کے لیے جو کرتا تھا کیے گیا۔ تو ایک دن بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سپاہیوں کو پکارا جو فوراً حاضر ہو گئے اور اپنے وزیر عاقل کی طرف منہ کر کے آیا، اب یہ تمہیں آخری موقع اور دیتا ہوں، اگر تم اپنے اسی طریقے پر قائم رہے تو یاد رکھو موت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے، اس لیے صاف صاف کہہ دو میری مرضی پر چلنا منظور ہے یا نہیں۔ وزیر نے پورے صبر اور ہمت کے ساتھ سر ہلایا اور اسی طرح بادشاہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ منظور نہیں ہے۔ بادشاہ نے گرج کر سپاہیوں سے کہا، ادھر آؤ، اس سے پکڑ کر ہلاکت کے برج میں سب سے اوپر کی جگہ قید کر دو، جہاں یہ جھلسی دھوپ میں بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر خود ہی مر جائے گا۔
سپاہیوں کی پریشانی اس وقت دیکھنے کے قابل تھی۔ وزیر کے مرتبے کے علاوہ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کا سبھی کے دل پر اثر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کل تک یہی وزیر برسوں سے بادشاہ کے نام پر حکم احکام جاری کرتا رہا اور شہر میں بادشاہ کے بعد یہی سب سے بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ان باتوں کو سوچ کر سپاہیوں کو ہمت نہ پڑتی تھی کہ وزیر پر ہاتھ ڈالیں۔ وزیر ان کی حالت سمجھ گیا اور اس نے انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے بڑی نرمی کے ساتھ ان سے کہا، میرے دوستوں اور عزیزوں، ڈرو نہیں، گھبرانے اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کام کے لیے تو میں تکلیف نہ دوں گا۔ چلو میں اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کے لیے خود ہی ہلاکت کے برج کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ اب وزیر بادشاہ کے کمرے سے نکل کر سپاہیوں کے آگے ہو لیا اور بڑے سکون و اطمینان سے سر اٹھائے ہوئے قدم بڑھاتا رہا۔ اس وقت وہ بڑا خوش تھا کہ اس نے اپنا جو فرض تھا ادا کر دیا، جان جانے کی ذرا بھی پرواہ نہ کی۔ عاقل وزیر جانتا تھا کہ ہلاکت کا برج کیسی خوفناک جگہ ہے۔ اس سے معلوم تھا کہ اس مقام پر جتنے آدمی بھی قید کیے گئے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ اس سے یقین آ گیا کہ اب اس کی موت قریب آ پہنچی، یہاں سے مر کر ہی نکلنا ہوگا، زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں۔ پھر بھی اس نے کوئی بے قراری اور گھبراہٹ نہیں دکھائی، بلکہ اپنے آپ کو بڑے صبر کے ساتھ خدا کے حوالے کر کے اس سے جو کچھ منظور ہوگا ٹھیک ہوگا۔ وزیر اس برج میں پہنچا تو بہت دیر تک آنے والی مصیبتوں پر غور کرتا رہا، ساتھ ہی یہ بھی سوچا اگر کوئی اچھی تدبیر سمجھ آ جائے تو یہاں سے نکل بھاگے۔ وہ اس کوشش میں کامیاب ہوا اور جیسی تدبیر وہ چاہتا تھا سمجھ میں آ گئی، مگر مشکل یہ تھی کہ وہاں کوئی ایسا دوست نہ تھا جس پر وہ بھروسہ کر سکتا۔ وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے ماں سوائے اپنی بیوی کے کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ صرف اس کی بیوی ہی ایسی تھی جو اس کام میں مدد دے سکتی تھی۔ ابھی وہ فکر میں تھا کہ کیا کرے۔ اتنے میں ایک سپاہی نے، جس سے وزیر کی مصیبت پر بڑا ترس آتا تھا، اس سے کہا کہ آپ کہیں تو میں آپ کی بیوی کو ان سب باتوں کی خبر کر دوں۔ وزیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ موقع پا کر وزیر کے گھر پہنچا اور اس کی بیوی کو سارے حالات کی خبر دی۔ جب رات کافی گزر گئی اور اندھیرا خوب پھیل گیا تو وزیر کی بیوی دبے پاؤں چھپتی چھپاتی برج کے نیچے پہنچی۔ وزیر تو اس کے انتظار ہی میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی عاقل نے سلام کیا۔ بیوی نے سلام کا جواب دیا، پھر غمگین آواز میں آہستہ سے کہا، کیا مجھ سے آپ کی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی؟ وزیر نے دھیرے سے جواب دیا، خوب ہو سکتی ہے، مگر اصل کام کہنے سے پہلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو صبر سے کام لو اور خدا پر دل سے بھروسہ کرو تاکہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو۔ نا امیدی کو ہرگز دل میں نہ آنے دو، کیونکہ مایوسی سے آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بنائے نہیں بنتی، اور صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ بیوی نے پھر آہستہ سے کہا، آپ جو چاہیں حکم دیں، میں غور سے سن رہی ہوں۔ وزیر نے جواب دیا، بہت جلد گھر واپس جاؤ اور یہ چیزیں ساتھ لے کر آؤ، ایک بڑا بنورا، 60 گز نہایت باریک بناوٹ کا ریشمی دھاگا، 60 گز بہت باریک سوتی دھاگا جو بہت مضبوط ہو، اور 60 گز موٹی بناوٹ کا دھاگا، ایک نہایت ہی مضبوط موٹی رسی جو بغیر ٹوٹے میرے بدن کا بوجھ سنبھال سکے۔ چھٹی اور آخری چیز تھوڑا سا شہد ہے، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک وزیر اپنی بیوی کو یہ ہدایتیں کرتا رہا، وہ بڑے غور سے کان لگائے سنتی رہی۔ جب وہ چپ ہوا تو بیوی نے وزیر کی کہی ہوئی ایک ایک بات دہرا کر اس سے سنائی تاکہ اچھی طرح یقین ہو جائے کہ اس نے سب باتیں ٹھیک طرح سے سن لی ہیں۔ اس وقت وہ یہ پوچھ بیٹھی کہ بنورا کس لیے مانگا ہے اور شہد سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پر وزیر نے جواب دیا، میری عزیز بیگم، بے فائدہ باتوں میں لمحہ بھی ضائع نہ کرو، وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ فوراً گھر جاؤ اور میری مانگی ہوئی ہر ایک چیز پوری احتیاط کے ساتھ لے آؤ۔ ان چیزوں کا فائدہ تمہیں بعد میں معلوم ہوگا۔ میرے لیے تو یہی تکلیف کچھ کم نہیں کہ ابھی ایک دن دھوپ میں بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا اور خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ وزیر کی بیوی نے وقت بالکل ضائع نہ کیا اور اسی وقت جلدی جلدی اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ وزیر غریب اسی جگہ برج پر کھڑا کڑکتی دھوپ میں بھوکا پیاسا بیوی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ اس سے طرح طرح کے شبہ ستا رہے تھے اور اپنے دل میں ڈر رہا تھا کہ اگر اس کام میں ذرا بھی چوک ہو گئی تو بنی بنائی بات بگڑ جائے گی اور دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی جان جائے گی۔ وزیر کی بیوی سورج نکلنے سے بہت پہلے برج کے نیچے پھر آ پہنچی۔ وزیر نے جیسے ہی اس کی محبت بھری آواز سنی تو اس سے فوراً جواب دیا۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی سے فوری تدبیر ایک ساتھ بیان نہ کر سکا۔ ایک ایک بات کر کے اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا۔ پہلے اس نے کہا کہ بنورے کو نہایت باریک بناوٹ کے ساتھ ایک دھاگے سے باندھ دو، پھر بنورے کی ناک پر شہد چپکا دو۔ جب بیوی یہ کام کر چکی تو وزیر نے کہا کہ بنورے کو برج کی دیوار پر رکھ دو
اور اس کا سر اوپر کی طرف کر دو۔ بنورا یہ نہ جانے گا کہ شہد اس کی ناک پر چپڑا گیا ہے، اس کی بو سونگھتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ دیوار کے اوپر شہد کی مکھی کا چھتا ہوگا۔ وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے لالچ میں برابر اوپر چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ برج کی چوٹی پر آ جائے گا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ بیوی نے بالکل ویسا ہی کیا، برج پر بنورے کی ناک پر شہد چپڑ دیا اور اس کے ساتھ دھاگا باندھ دیا۔ بنورا برج کی دیوار پر چڑھتا ہوا اوپر چلا تو بیوی نے اس کی خبر وزیر کو دی۔ اب وزیر نے کہا کہ بنورا جس دھاگے سے بندھا ہوا ہے اس سے ڈھیل دیتی جاؤ تاکہ وہ آسانی سے اوپر آ سکے، اور ہاں خبردار دھاگے کا دوسرا سرا ہاتھ سے نہ چھوڑ دینا ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا اور یہاں سے چھوٹنے کی امید جاتی رہے گی۔ بنورا دھیرے دھیرے چڑھتا ہوا برج کی چوٹی پر جا پہنچا۔ ٹھیک اسی وقت صبح کی روشنی پھیلتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کامیابی سے وزیر خوشی سے پھولے نہ سمایا، مگر اس نے کسی بیکار بات میں وقت ضائع نہ کیا اور فوراً بنورے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر بیوی سے کہا شاباش، اب جلدی سے سوتی دھاگے کا سرا ریشمی دھاگے سے باندھ دو۔ جب وہ باندھ چکی تو وزیر نے ریشمی دھاگا آہستہ آہستہ کھینچا، یہاں تک کہ سوتی دھاگے کا سرا ہاتھ میں آ گیا۔ اب وزیر نے کہا کہ اب دھاگے کا سرا سوتی دھاگے سے باندھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وزیر نے اس سے بھی کھینچ کر موٹے دھاگے کا سرا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب وزیر کی بیوی شور کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے اس نے وزیر کے کہے بغیر موٹی ڈوری کے سرے سے رسی باندھ دی۔ وزیر نے اسے جلدی سے اوپر کھینچ لیا۔ جب اس طریقے سے مضبوط رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی اور قید کی مصیبت سے چھوٹنے کا ذریعہ قابو میں آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، مگر اب بھی اس نے اپنا کام برابر جاری رکھا۔ رسی کو برج کی چوٹی سے باندھ کر پوری طاقت سے ہلایا تاکہ اس کی مضبوطی کا اطمینان ہو جائے۔ یہ سب کرنے کے بعد عاقل نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو نے میری مدد کی، تیری مدد کے بغیر میں یہاں سے ہرگز نہ جا سکتا تھا۔ اگر میں حق پر ہوں تو میری حفاظت فرمانا اور اس بادشاہ کو اس کے کیے گئے اعمالوں کی سزا و جزا سے نواز دے، کیونکہ یہ رعایا اب اس کے مزید ظلم برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد رسی پکڑ کر وہیں لٹک گیا۔ جب رسی کی مضبوطی اور بناوٹ کا دوبارہ یقین ہو گیا تو اس نے رسی کو پکڑ کر اس کے سارے نیچے اترنا شروع کیا، یہاں تک کہ رسی پکڑے پکڑے وہ زمین پر آ پہنچا۔ اب وہ پھر پہلے کی طرح آزاد تھا۔ بیوی اس سے آتا دیکھ کر خوشی سے بے چین ہو گئی۔ پھر یہ دونوں خوب گلے ملے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی بڑی تیزی سے ایک پہاڑ کے قریب ایک غار کی طرف چل کھڑے ہوئے تاکہ دن گزر جائے اور جب رات آئے تو پھر بھاگتے بھاگتے کسی دوسرے شہر میں جا بسیں اور وہیں رہنے لگیں۔ ادھر ظالم بادشاہ پر جو کچھ گزری وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر مشکل ہی سے یقین آ سکتا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو سزا تو دے دی، مگر وزیر کو سزا دینے کے بعد اس سے غم اور صدموں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ بہت پچھتایا کہ میں نے ناحق اتنی جلدی کی۔ اب دشمن جو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں انہیں کس طرح سے دفع کیا جائے، اور اتنے ہوشیار کارگزار وزیر کو کھو دینے کے بعد ملک کے اتنے بہت سے کام کیسے ہوں گے۔ وہ ان باتوں کو جتنا سوچتا تھا اتنی ہی پریشانی بڑھ جاتی۔ اسی فکر میں اسے رات بھر نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی آنکھ لگ گئی تو اس نے خواب دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بنورا ایک دیوار پر چڑھ رہا ہے اور وہ ریشم اور سوت کے لمبے لمبے دھاگوں اور رسیوں میں لپٹا ہوا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ بنورا چڑھتے چڑھتے دیوار کے اوپر جا پہنچا اور اس نے ان رسیوں کو کھولنا اور پھیلانا شروع کیا۔ ان کے کھولنے سے خوشخط فکرہ بن گیا۔ اس سے پڑھا تو یہ لکھا تھا، انصاف بادشاہی کی بنیاد ہے۔ پھر اپنے سامنے دیکھا تو قیدی وزیر کو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا پایا۔ اس خواب سے بادشاہ اتنا گھبرایا کہ آنکھ کھل گئی۔ خواب کو یاد کر کے بڑا پریشان ہوا، گھبرا کر پہرے والوں کو آواز دی اور حکم دیا کہ ہلاکت کا برج کھولا جائے۔ جیسے ہی برج کا دروازہ کھلا بادشاہ بڑی تیزی سے اس کی چوٹی کی طرف بڑھا۔ راستے میں اس سے وہی بنورا نظر آیا جس سے وہ خواب میں دیکھ چکا تھا۔ اب تو مارے دہشت کے اس کے آواز جاتے رہے، پاؤں رکھتا کہیں تھا پڑتا کہیں اور تھا۔ اب اس سے خیال آیا کہ قیدی وزیر کو تلاش کیا جائے۔ برج کا کونا کونا چھان مارا لیکن وزیر کا کہیں پتہ نہ لگا۔ وزیر کی طرف سے دھیان ہٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک رسی برج کی چوٹی سے بندھی ہوئی نیچے کی طرف لٹک رہی ہے۔ فوراً بغیر سوچے سمجھے برج کے کنارے کی طرف جھپٹا تاکہ اس واقعے کے زیادہ سے زیادہ کھوج لگا سکے۔ ذرا اور قدم آگے بڑھایا تھا، پاؤں پھسلا اور وہ برج سے گر کر زمین پر آ رہا۔ نیچے پہنچ کر اس کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا تو لاش اتنی بگڑ چکی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ خبر ایسی تھی کہ بجلی سی تیزی کے ساتھ ملک کے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تاکہ اس سرے سے اس سرے تک پھیل گئی۔ ہر طرف خوشی منائی گئی۔ لوگوں نے شکر کے سجدے ادا کیے کہ خدا نے بڑے ظالم اور موذی بادشاہ سے نجات دلائی، جس نے سنا اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد یہ فکر ہوئی کہ اب بادشاہ کس سے بنایا جائے۔
فوراً وزیر عاقل کا خیال آیا اور لوگ ہر طرف دوڑے کہ جہاں پتہ مل سکے تلاش کر کے اس سے لے آئیں۔ ادھر تو وزیر کی تلاش جاری تھی اور ادھر رعایا محل کے چاروں طرف جمع ہو کر نعرے لگا رہی تھی، وزیر عاقل بادشاہ ہے، سلطان عاقل زندہ باد، بادشاہ عادل زندہ باد۔ اس وقت لوگ خوشی سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے ہمارے بادشاہ کو جلد لاؤ، ہم وزیر عاقل کے سوا کسی کی بادشاہی نہیں چاہتے۔ یہ دیکھ کر سلطنت کے بڑے بڑے امیروں نے وزیر عاقل کے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا اور لوگوں کو اطمینان دلایا کہ بادشاہ سلامت بہت جلد آنے والے ہیں، لوگ پریشان نہ ہوں اور صبر کے ساتھ ان کی خیریت سے آنے کی دعا کریں۔ ادھر وزیر ہلاکت کے برج سے نجات پا کر اپنی وفادار بیوی کے ساتھ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ایک غار میں جا پہنچا اور وہاں تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد ادھر ادھر سے جنگل کے پھل جمع کیا اور دونوں نے مل کر شکر کے ساتھ کھائے۔ پھر پاس ہی کے ایک چشمے سے جی بھر کے پانی پیا اور دونوں وہیں لیٹ گئے۔ تھکے ہوئے تو تھے ہی، خوب گہری نیند آئی اور کئی گھنٹے تک سوتے رہے۔ وزیر نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بڑے خوشنما اور سرسبز باغ میں ٹہل رہا ہے جس میں خوش آواز پرندے میٹھے میٹھے گیت گا رہے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ باغ کے بیچ میں ایک سنہری تخت بچھا ہوا ہے جس پر ہر طرف ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس پر ایک گول شامیانہ چھتری کی طرح سایہ کیے ہوئے ہے جس کی طرف بڑا ایسے معلوم ہوا جیسے لوگ اس کی تعظیم میں ادب کے ساتھ جھک کے اور قوالوں نے مبارک سلامت کے گیت گانا شروع کیے۔ وزیر ان کا سلام لیتا ہوا تخت پر جا بیٹھا، بہت سی اشرفیاں اور جواہرات اس کے سر پر سے نچھاور کیے گئے۔ یہ خواب دیکھ کر خوشی سے اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً اپنی بیوی کو اٹھایا اور اپنا خواب بیان کیا۔ وزیر کی بیوی کو بھی آج کئی دن کے بعد میٹھی نیند آئی تھی اور اس نے بھی بڑا اچھا خواب دیکھا تھا۔ شوہر کا خواب سن کر بولی انشاءاللہ جلدی کوئی خبر سننے میں آئے گی، اللہ کا شکر ہے اب ہماری مصیبت والے دن کٹ چکے ہیں۔ وزیر نے کہا یہ اللہ کی مجھ پر آزمائش تھی اور اللہ نے ہی مجھے اس آزمائش میں سے نکالا ہے، ورنہ میں اس قابل ہرگز نہ تھا، کیونکہ اس برج سے آج تک کبھی کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ باتیں کرتے اتنے میں رات آ گئی۔ جب اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو یہ دونوں غار سے نکلے کہ اب کسی محفوظ شہر میں چل کر رہیں۔ باہر آ کر لوگوں کی چہل پہل اور خوشیوں کا پتہ چلا اور نئی نئی آوازیں کانوں میں آنے لگیں۔ جو لوگ وزیر کی تلاش میں پھر رہے تھے ادھر بھی آنے لگے۔ وزیر کی بیوی نے ان میں سے ایک سے پوچھا یہ کیسا شور مچا ہوا ہے، لوگ کس بات کی خوشیاں منا رہے ہیں؟ اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ بیوی نے فوراً میاں کو خبر کی اور اب یہ دونوں کسی اور شہر کی طرف جانے کے بجائے خود اپنے ہی شہر کی طرف لوٹ پڑے۔ جیسے ہی لوگوں نے وزیر عاقل کو بادشاہی محل کی طرف آتے دیکھا تو فوراً خوشی کے نعرے بلند کیے اور سلطان زندہ باد، بادشاہ پائندہ باد کے شور سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ان کے اس طرح مل جانے پر رعایا نے جی کھول کر جشن منایا، تمام شہر میں چراغاں کیا گیا اور کئی تک دعوتیں ہوتی رہیں، فقیروں اور مسکینوں کو کھانے کھلائے گئے اور کپڑے اور دینار و درم تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد پورے ملک میں اعلان ہو گیا کہ اب سے اس ملک کے بادشاہ سلطان عاقل ہیں، ساری رعایا ان کا حکم بجا لائے گی۔ وزیر عاقل کی اس کامیابی نے سب کو یقین دلا دیا کہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کی جیت ہوتی ہے اور جو حاکم رعایا کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اپنے حق میں کانٹے بوتے ہیں اور ایک دن خود ہی ان کانٹوں سے زخمی ہو کر اپنی جان دے دیتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں ایسے بادشاہ سیاہ دبہ کی طرح قیامت تک عیاں رہیں گے، اور جو ظلم ان لوگوں نے اپنے رعایا پر کیا ہوں گے ان کی سزا آخرت میں بڑی بھیانک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔